حضرت خالد بن ولید ایپیسوڈ نمبر 22۔ کیا اللہ کے نام لیوت صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں۔ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت معاب کے شدائیوں کے نعرے سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے بھی اڑائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، ان میں صرف 50 گھڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا، انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند الفاظ کہے تو تمام مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینے میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینے کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا بفرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان خالد نے اسے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا ابو سفیان، خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔ لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑا ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کو کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینے سے بدر کو کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ تو 1000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معلوم ابو سفیان کی بیوی ہند اس کی چند ایک کنیزوں اور گانے بجانے والی عورتوں کے ساتھ تھی۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق یکم ذی-القعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہی رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کی بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکتے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔
پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موجود حالات میں انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے دو طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دونوں ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مر چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم تھا جو پورے کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو کہیں ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ شرمگر ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کیں، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حیی بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے۔ یہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا تحفہ بھی تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حیی بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائی شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چندہ اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ حیی بن اخطب نے کہا، قبیلہ ختوان اور ابو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہمارے کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد اکرمہ اور صفوان بن امیہ کے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کر کے آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان بزدل ہے،
ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے۔